اگر عمران خان سمجھدار ہوں۔ چارلز ڈیگال دنیا کے 10 بڑے لیڈروں میں شمار ہوتے ہیں۔ ہم اگر فرانس کو گھنا درخت مان لیں تو ڈیگال کا ذہن، جذبہ اور محنت اس کی جڑیں ہیں۔ فرانس اگر گاڑی ہے تو ڈیگال اس کا انجن تھا، اور ہم اگر اسے انسانی جسم مان لیں تو ہمیں ڈیگال کو اس جسم کا دل ماننا پڑے گا۔ ڈیگال نے آج کا فرانس بنایا تھا، لیکن سوال یہ ہے ڈیگال کو کس نے بنایا؟ ڈیگال کو اس کے صبر، برداشت اور ہمت نے دنیا کا عظیم لیڈر بنایا تھا۔ اس شخص نے دوسری جنگ عظیم میں فرانس کے بچے کچے لوگوں پر مشتمل جلا وطن حکومت اور گوریلا فوج بنائی، جرمنوں پر حملے کیے اور برسوں تک جنگلوں، پہاڑوں اور ویرانوں میں بے سر و سامانی میں لڑ کر فرانس کو جرمنوں سے آزادی دلائی۔ ڈیگال جیت گیا اور عبوری حکومت کا سربراہ بن گیا۔ وہ ملک کا نیا آئین بنا رہا تھا، لیکن اس کے ساتھی اس کی سوچ اور ویژن کو ماننے کے لیے تیار نہیں تھے۔ سیاسی اتحادیوں اور حکومتی جماعت کے باغی ارکان سے اختلافات ہوئے اور ڈیگال کے پاس 2 آپشن بچے۔ یہ سندھ ہاؤس پر حملہ کرا دیتا، پورے ملک میں نہیں چھوڑوں گا اور آخری گیند تک کھیلوں گا جیسے دعوے اور اعلان کرنے لگتا، یا پھر چپ چاپ اقتدار سے الگ ہو جاتا اور ملک کو آگے بڑھنے اور چلنے کا موقع دے دیتا۔ تجزیہ نگاروں کا خیال تھا ڈیگال لڑائی کی طرف جائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے پوری زندگی پیچھے ہٹنا اور ہار ماننا نہیں سیکھا تھا۔ وہ صرف اور صرف آگے بڑھنا جانتا تھا۔ لیکن ڈیگال نے اپنے تمام چاہنے والوں کی سوچ کے برعکس فیصلہ کیا۔ اس نے سیاست سے ریٹائر ہونے کا اعلان کر دیا اور سن 1946 میں پیرس چھوڑ کر اپنے گاؤں چلا گیا، اور وہ سن 1958 تک چھوٹے سے گاؤں میں رہا۔ وہ سارا دن کتابیں پڑھتا اور سگار پیتا تھا، اور صبح و شام 2 وقت واک کرتا تھا اور اپنے کتوں کے ساتھ کھیلتا تھا۔ وہ ان 12 برسوں میں کسی سرکاری اور غیر سرکاری اور سیاسی اور غیر سیاسی تقریب میں شریک نہیں ہوا۔ اس نے کوئی انٹرویو دیا اور نہ کسی سے ملاقات کی۔ وہ بس خاموشی سے ریٹائر زندگی کو انجوائے کرتا رہا، یہاں تک کہ وقت پلٹا۔ سن 1958 آیا، الجزائر میں آزادی کی لہر اٹھی اور فرانس میں ہنگامے شروع ہو گئے۔ عوام کو اس نازک وقت میں صرف ایک سہارا نظر آیا، اور وہ تھا چارلز ڈیگال۔ لوگ گھروں سے نکلے، ڈیگال کے گھر پہنچے اور اسے کندھوں پر اٹھا کر پیرس لے آئے، اور اس کے بعد ایک نئی کہانی شروع ہو گئی۔ ہم انسان جیت جائیں یہ کوئی کمال نہیں ہوتا، ہم بار بار کوشش کے بعد جیت جائیں یہ بھی کوئی کمال نہیں ہوتا، لیکن ہم جیتنے کے بعد ہاریں، میدان میں گریں اور ایک بار پھر اٹھ کر جیتیں، یہ واقعی کمال ہوتا ہے۔ اور یہ جبلت عام انسانوں کو چارلز ڈیگال جیسا بڑا لیڈر بناتی ہے، اور قدرت یہ موقع اور یہ ہمت بہت کم لوگوں کو دیتی ہے۔ زیادہ تر لوگ جیتنے کے بعد ہارنے کے عمل میں فوت ہو جاتے ہیں۔ عمران خان لکی ہیں، قدرت انہیں بڑا لیڈر بننے کا موقع دے رہی ہے۔ یہ مسلسل کوشش کے بعد جیتے، حکومت بنائی، اور پھر اپنی حماقتوں کی وجہ سے یہ موقع ضائع کر دیا۔ قدرت اب بھی ان سے مایوس نہیں ہوئی، یہ انہیں باعزت رخصتی کا ایک اور موقع دے رہی ہے۔ یہ اگر سمجھدار ہوں تو یہ روحانی طاقتوں اور موکلات کا سہارا لینے کی بجائے استعفا دیں اور چارلز ڈیگال کی طرح چپ چاپ بنی گالا بیٹھ جائیں اور پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے دستوں گریبان ہونے کا انتظار کریں۔ مجھے یقین ہے یہ مصنوعی اتحاد جلد ٹوٹ جائے گا۔ یہ لوگ ایک بار پھر ایک دوسرے کو منحوس، کرپٹ اور نیشنل سیکیورٹی رسک کہیں گے، اور ان کی لڑائیاں عمران خان کے لیے دوبارہ موقع پیدا کر دیں گی۔ یہ اگر سمجھدار ہوں تو یہ جان لیں، اپوزیشن کے موجودہ گیو اینڈ ٹیک میں پاکستان پیپلز پارٹی اور کاف لیگ ونر اور نون لیگ لوزر ہے۔ آصف علی زرداری 2019 سے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ پنجاب بنوانا چاہتے ہیں،
یہ مولانا فضل الرحمان کے ذریعے متعدد مرتبہ میاں نواز شریف کو پیغام بھجوا چکے ہیں۔ یہ تجویز پی ڈی ایم کی تشکیل کے دوران بھی دی گئی تھی، لیکن میاں برادرز تیار نہیں تھے۔ یہ جانتے ہیں چودھری برادران سیاسی جادوگر ہیں۔ یہ اگر ایک بار اقتدار میں آ گئے تو یہ پنجاب سے نون لیگ کا صفایا کر دیں گے، اور اس خلا کا فائدہ پیپلز پارٹی کو بھی ہوگا۔ یہ کاف لیگ کے ساتھ مل کر پنجاب میں اپنی جڑیں مضبوط کر لے گی۔ آج اگر میاں نواز شریف یہ کڑوا گھونٹ بھرنے کے لیے تیار ہیں، یہ پنجاب کی وزارت اعلیٰ پرویز الہی، صدارت آصف علی زرداری، وزارت خارجہ بلاول بھٹو اور سندھ کی گورنرشپ ایم کیو ایم کو دے کر صرف میاں شہباز شریف کے لیے وزارت عظمیٰ لے رہے ہیں، تو اس کی واحد وجہ عمران خان ہے۔ یہ عمران خان کو مزید برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، لہذا اپوزیشن کا اتحاد صرف ایک نقطے پر کھڑا ہے، اور وہ ہے عمران خان۔ اور اگر عمران خان راستے سے ہٹ جائیں تو یہ لوگ ایک دوسرے کے کپڑے پھاڑ دیں گے۔ اتحادی حکومت چند ماہ میں ختم ہو جائے گی، لیکن اگر عمران خان نے اپنے گھوڑے نہ باندھے تو مشترکہ دشمن ان لوگوں کو متحد رکھے گا، اور اس کا نقصان صرف عمران خان کو ہوگا۔ عمران خان اگر سمجھدار ہوں تو انہیں اب تک یہ سمجھ بھی آ جانی چاہیے یہ بری طرح استعمال ہوئے ہیں۔ یہ وہ کوڑا یا ڈنڈا ہیں جس کے ذریعے آصف علی زرداری اور میاں نواز شریف کو ان کے مینڈیٹ کی اصل حقیقت بتائی گئی۔ یہ دونوں رگڑا کھا کر اصل حقائق سے واقف ہو چکے ہیں، لہٰذا اب عمران خان کی ضرورت نہیں رہی۔ عمران خان انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھوں بھی بری طرح استعمال ہوئے ہیں۔ ان سے پاکستان کے خلاف وہ کام لیے گئے ہیں جو دوسری سیاسی پارٹیاں نہیں کر سکتی تھیں۔ نون لیگ یا پیپلز پارٹی ملک کو آئی ایم ایف کے پاس گروی نہیں رکھ سکتی تھیں۔ یہ سعودی عرب، یورپ، امریکہ اور چین کو بھی ناراض نہیں کر سکتی تھیں۔ یہ کشمیر جیسا کڑوا گھونٹ بھی نہیں پی سکتی تھیں۔ یہ ملک کو مہنگائی کے گرداب میں بھی نہیں دھکیل سکتی تھیں، اور یہ ملک کو قرضوں کے خوفناک چنگل میں بھی نہیں پھنسا سکتی تھیں۔ دنیا کو خودکشی کی اس سیریز کے لیے کسی مجبور یا ون ٹائم حکومت کی ضرورت تھی، اور عمران خان اسے مل گیا، اور دنیا نے اس کی نا تجربہ کاری اور مجبوری کا کھل کر فائدہ اٹھایا۔ اور اگر عمران خان سمجھدار ہوں تو انہیں اب تک یہ سمجھ بھی آ جانی چاہیے یہ ملکی تاریخ کے چند رکے ہوئے منصوبوں اور چند بڑے بزنس گروپوں کے لیے بھی لائے گئے تھے۔ یہ آج صرف بڑے بزنس گروپوں کے اثاثے نکال کر دیکھ لیں تو یہ امیر لوگوں کی عمارت میں اضافہ دیکھ کر حیران رہ جائیں گے، اور یہ جان لیں گے انہیں ان لوگوں کے لیے لایا گیا تھا، اور ان لوگوں نے جی بھر کر عمران خان کا فائدہ اٹھایا۔ ملک میں اب مزید فائدے کی گنجائش نہیں رہی، لہٰذا ان کے جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگر عمران خان سمجھدار ہوں تو یہ اب تک یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے صرف خواب دیکھنے سے منزلیں نہیں ملتی، انسان کو کچھ کرنا بھی پڑتا ہے، اور کرنے کے لیے تجربہ، عقل اور عاجزی درکار ہوتی ہے۔ اور وزیر اعظم نے بدقسمتی سے چن چن کر انتہائی ناتجربہ کار، نالائق اور متکبر لوگ اپنے گرد جمع کر لیے، اور ان سب لوگوں نے مل کر تبدیلی اور انقلاب کی کشتی ڈبو دی۔ حکومت اب جا چکی ہے، صرف OIC کانفرنس کے خاتمے کی دیر ہے، اور عمران خان کے اقتدار کا سورج بجھ جائے گا۔ پارٹی کے کچھ سینئر لوگ عمران خان کو مائنس کر کے PTI کی حکومت برقرار رکھنا چاہتے ہیں۔ یہ اس فارمولے کے ساتھ پنڈی اور اسلام آباد کے چکر لگا رہے ہیں، لیکن سرے دست یہ ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ دوسری طرف عمران خان کی کوشش ہے یہ حالات کو مارشل لا تک لے جائیں، اپوزیشن اور حکومت دونوں ریڈ زون میں آمنے سامنے آ جائیں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ پیدا ہو جائے، اور فوج اقتدار میں آنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ میاں نواز شریف کو بھی سوٹ کرتا ہے۔ یہ پنجاب چودھری برادران
اور صدارت آصف علی زرداری کے حوالے نہیں کرنا چاہتے، تاہم یہ کے پی اور بلوچستان کی آدھی وزارت اعلیٰ مولانا فضل الرحمان کو دینے کے لیے تیار ہیں۔ میاں صاحب کا خیال ہے ملک میں اگر مارشل لا نہیں لگتا اور اپوزیشن عمران خان کو نکال کر نیشنل گورنمنٹ بنانے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو وزیر اعظم میاں شہباز شریف 3 ماہ میں اسمبلیاں توڑ کر نئے الیکشن کرا دیں تاکہ نون لیگ اقتدار میں آ سکے، لیکن پیپلز پارٹی، کاف لیگ، ایم کیو ایم اور جی ڈی اے راضی نہیں ہیں۔ یہ اسمبلیوں کی مدت پوری دیکھنا چاہتی ہیں۔ چودھریوں کو پنجاب میں پاؤں جمانے اور آصف علی زرداری کو جنوبی پنجاب اور سندھ میں پارٹی کے استحکام کے لیے وقت چاہیے، اور یہ نون لیگ کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ اگر اس سال الیکشن نہیں ہوتے تو نون لیگ سیاسی بحران کا شکار ہو جائے گی۔ میاں شہباز شریف کے ہاتھ بندھے ہوں گے اور یہ ان بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ عمران خان کی بچھائی بارودی سرنگیں اکٹھی نہیں کر سکیں گے، اور یہ ناکامی نون لیگ کے کھاتے میں پڑ جائے گی۔ لہٰذا اگر عمران خان سمجھدار ہو تو یہ چارلز ڈیگال کی طرح چپ چاپ سائڈ پر بیٹھ جائیں اور تماشا دیکھیں۔ وقت بہت جلد انہیں ایک اور موقع دے گا، لیکن یہ اگر اسی طرح ڈٹے رہے تو یہ عزت اور پارٹی کے ساتھ ساتھ اپنی جان بھی خطرے میں ڈال لیں گے۔ یہ ایک نیا بھٹو بن جائیں گے۔